امام زمان علیہ السلام کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا شرف عطا کیا. اس سے ہمیں مانگا نہیں تھا لیکن اس نے ہمیں فاطمہ زہرا عطا کیا. اس نے کبھی ہم سے مطالبہ نہیں کیا, اس نے ہم سے کچھ چاہا نہیں. وہ یہ چاہتا ہے, اس کی رحمانیت, اس کی رحمت, اس کی شفقت, اس کی مہربانی, اس کا کرم, اس کی عنایت, اس کی نوازش یہ ہے کہ وہ ہم سے بھی وہ چیز مانگ رہا ہے کہ جو ہمارے لیے فائدے مند ہے. آپ اور ہم یہاں فرش فاطمہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فرش ادا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ آنے کے بعد خود بیٹھنا ہمارے لیے ہمارے مقدر کی بات ہے. ذکر فاطمہ کرنا یہ زبان کی طہارت کا مفہوم ہے. اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنا, اہل بیت علیہ السلام کی گفتگو کرنا, یہ خود ہماری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہے. میں آپ کی اجازت سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ عزت تو در فاطمہ زہرا میں ملے گی, بدبخت مسلمان کہاں ڈھونڈ رہا ہے. اللہ نے ہمیں ادائے فاطمیہ میں بیٹھنے کا, ادائے فاطمیہ کا اہتمام کرنے کا جو موقع فراہم کیا, اسے موقع کو غنیمت جانیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ خدمت سیدہ کر کے اپنی اس زندگی کو کہ جو اس دنیا کے بعد جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, ہم فیا خالدون, وہاں کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان آخرت فراہم کر لیں. کل کی گفتگو آپ کی سماعتوں میں محفوظ ہوگی. مفہوم یہ تھا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا نہ سمجھیں. یہ دنیا اس دنیا کو کمانے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. عطائے فاطمیہ جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس بیوی کی مصیبت کو یاد کرنے کا مہینہ ہے, اس بیوی کے مسائل کو, بیوی کی مظلومی کو, کہ جس بیوی کو اللہ نے عصمت و طہارت کے خاندان میں سب سے زیادہ امتیازی حیثیت کا عامل بنایا. شہزادی رسول اللہ کے گھر کی بیٹی ہیں. آپ ان کے خاندان کو دیکھیں, ان کے بچوں کو دیکھیں, ان کے بابا کو دیکھیں اور ان کے شوہر کو دیکھیں, خود سیدہ کو دیکھیں. اللہ نے جو بابا عطا کیا وہ سید الانبیاء یعنی نبیوں کا سردار, جو شوہر عطا کیا سید الاوصیاء, جو بچے عطا کیے سیدہ شبابہ اہل الجنہ. یعنی سرداری آپ کے در کی, آپ کی چوکھٹ کی وہ کنیز ہے کہ جہاں پہ آنے کے بعد انسان اپنے آپ کو باشرف سمجھتا ہے. مختصر سے بیان میں, جو کہ فوراً میری سفر ہے لہٰذا کوشش کر رہا ہوں جلدی جلدی بیان کروں, ایک اونچی آواز میں سلام پڑھتے ہیں. بڑی مشہور کتاب ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بھی صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے, توجہ فرمائیے گا, اللہ اسے کیا اجر عطا کر رہا ہے. اس حوالے سے علامہ ہلی نے اپنی کتاب الفیض ایک واقعے کی روایت لکھی ہے. وہ روایت احمد مستمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القطرہ میں بھی درج کیا ہے. توجہ فرمائیے گا کہ اللہ نے شہزادی کی ولایت اور محبت کے ساتھ ہمیں کتنا باکمال بننے کا موقع فراہم کیا ہے. نوفلی نام کا راوی یہ کہتا ہے اپنے آبا و اجداد کے حوالے سے کہ ایک دن صبح کے وقت الگ صبح ہم شہزادی کی بارگاہ میں گئے, اور جانے کے بعد میں ان کے گھر ان کی چوکٹ پہ جیسے ہی پہنچا تو شہزادی نے سلام کرنے میں پہلے, میرے سلام کرنے سے پہلے سیدہ نے مجھے سلام کر دیا. توجہ فرمائیے گا, شہزادی نے مجھے سلام کہا اور اس کے بعد سوال کیا کہ آج اتنی صبح صبح تم کیوں یہاں آئے. تو میں نے شہزادی کی بارگاہ میں, سیدہ کی بارگاہ میں, مادر حسنین کی بارگاہ میں کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں برکت لینے آیا ہوں. جملہ پہنچنا چاہیے. میں آپ کی بارگاہ میں جو روایت پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد جو علماء آئیں گے, ذاکرین آئیں گے, میں مسلسل گزارش کروں کہ جہاں بھی ادائے فاطمی کا انعقاد ہو بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے. اس نے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں برکت کو لینے آیا ہوں.
شہزادی نے کہا کہ میں نے اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا سے سنا ہے کہ اے بیٹی فاطمہ، جو بھی آپ پر اور مجھ پر 3 دن مسلسل ریگولر کنٹینیو سلام کرے گا، اس کے اوپر اللہ نے جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ ہم اور آپ اس وقت شہزادی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، فوراً راوی نے پوچھا شہزادی کیا آپ کی حیات میں سلام کرنا یا آپ کی حیات کے بعد؟ شہزادی نے کہا میری حیات میں بھی اور میری حیات کے بعد بھی۔ ایک سلام پڑھے محمد والا۔ میری زندگی میں میری حیات طیبہ کے بعد بھی آپ دیکھیں فضائل مولا کائنات، علی کی فضیلت کو سنتے رہتے ہیں آپ، شیر خدا وہ علی کہ جو فضائل کا شہنشاہ، وہ علی کے جس کی چوکٹ کے جو سر ٹوٹ جائے اسے اللہ سے بلندی ادا کر دیتا ہے۔ مولا کائنات کو ایک دن رسول اسلام نے دیکھا، یا علی آپ کو جو فضیلت اللہ نے عطا کی وہ مجھے بھی نہیں ملی۔ توجہ فرمائیے، جو فضیلت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے وہ فضیلت مجھے بھی نہیں ملی۔ کس فضیلت پہ رسول اللہ نے علی کو مبارکباد پیش کی اور کیوں پیش کی؟ کس کو پیش کی؟ اس علی کو کہ فضیلتیں جس کے در کی گداگر ہیں۔ توجہ فرمائیے، وہ علی کہ جو فضیلتوں کا شہنشاہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ابن حدید معتزلی کی ایک بیت سنا رہا ہوں، عربی کا ایک مفہوم ہے۔ آپ جب نجف جائیں گے مولا علی کے روضے پہ تو مولا کی جو زری ہے اس زری کے اوپر چھت کے چاروں طرف عربی میں چند اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ ابن حدید معتزلی کا، جو شیعہ علی نہیں تھا، اہل سنت کا بہت بڑا نام لیکن متعصب رائٹر تھا۔ اس نے نہج البلاغہ کی بہت موٹی ضخیم شرح لکھی ہے۔ اس نے مولا کائنات کے فضائل کو دیکھا تو بڑے اچھے اشعار اس نے، اس کا میں ترجمہ آپ کو سنا رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے علی کو جس فضیلت پہ مبارکباد پیش کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابن حدید معتزلی نے جو شعر لکھے 7 بیت یعنی 7 قصیدے جو مولا کائنات کی شان میں ہیں، آج مولا کائنات کے روضے کی دیوار پہ وہ اشعار لکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ حج کرنے کے لیے، لوگ حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ مولا اس فرماتے میرے سامنے ہیں، لوگ حج کے ثواب کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں، طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں، تب اللہ انہیں حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن میں جب حج کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں مکہ نہیں جاتا، علی کے روضے کا طواف کرتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، کیا اللہ وہ کہتا ہے جب مجھے، اب وہ دلیل پیش کر رہا ہے، جب مجھے حج کے ثواب کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو میں مکہ نہیں جاتا بلکہ علی کے روضے کا طواف کرتا ہوں۔ وہ دلیل پیش کرتا ہے جس کعبے میں، مولا کی سماعتوں کو آباد رکھے، جس کعبے میں علی 3 دن رہ جائے جب وہ طواف کے قابل ہے تو جس نجف میں علی آج تک موجود ہے، سلام تو پڑھے محمد والے محمد مکے جس خانہ کعبہ میں، اس کا شعر آج بھی آپ حرم مولا کائنات کی زیارت اللہ نصیب فرمائیں۔ علی اس فضائل کے شہنشاہ کا نام۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں فاطمہ کی محبت کے ساتھ خلق کیا ہے، وہ فاطمہ جس کی محبت آتش جہنم سے آزاد کرانے والی۔ رسول اللہ نے مولا کائنات کو دیکھا، فضائل کے شہنشاہ کو دیکھا، ایک جملہ تھا یا علی، اللہ نے آپ کو جو 3 فضیلیں عطا ایسی کی ہے کہ مجھ محمد کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ اور ہمارا اسی شہزادی کی مجلس میں رہے، علی نے کہا یا رسول اللہ وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں؟ رسول اسلام نے علی کو دیکھ کر کہا یا علی جیسا حسن آپ کو ملا ہے ویسا حسن مجھے بھی نصیب نہیں ہوا۔ اردو سننے والے بیٹھے ہیں میرے سامنے، یا علی جیسی اولاد، جیسے بیٹے آپ کے سلب سے حسنین آپ کو عطا ہوئے ہیں،
ویسے بیٹے مجھے بھی نہیں ملے جیسی زوجہ اللہ نے فاطمہ آپ کو عطا کیا ویسی زوجہ اللہ نے مجھے بھی عطا نہیں کیا. یعنی فاطمہ نے اللہ نے آپ کو فاطمہ جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا. اللہ کے اس ولی نے محمد کے وسیع نے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا. یا اللہ تیرا بہت احسان تیری بڑی نوازش کہ تو نے مجھے فاطمہ عطا. جب اللہ نے محمد کو فاطمہ عطا کیا تو نماز میں ہمارا سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اے محمد میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. جب اس آیت کی تفسیر ہوئی کہ کوثر سے مراد کیا ہے تو امام معصوم بیان کرتے ہیں کوثر سے مراد ہماری جدہ ماجدہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. امام نے بیان کیا کہ کوثر سے مراد میری دادی سیدہ فاطمہ. اب میں آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں. محمد مصطفیٰ اس نبی کا نام ہے کہ اللہ کو اپنے اس نبی سے اتنی محبت کی کہ جب نبی اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ آواز دیتا تھا قم اللیل الا قلیلا. یہ محمد نمازیں پڑھیے لیکن کم پڑھا کیجیے آپ کے پاؤں میں برم پیدا ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو زیادہ تھکائیے نہیں. اللہ نے کہا عبادت کیجیے میری لیکن کم. آپ کو زحمت ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. جب اللہ نے اپنے نبی کو اپنی عبادت میں مصروف دیکھا تو کہا کہ عبادتوں میں کمی کیجیے. آپ کو تھکاوٹ ہو تھکن ہو مجھے یہ منظور نہیں ہے. لیکن اللہ نے جب محمد کو فاطمہ عطا کیا انا اعطیناک الکوثر اے محمد میں نے آپ کو فاطمہ عطا کیا تو وہ اللہ جو کہتا قم اللیل الا قلیلا اس نے کہا فصل لربک وانحر. اے محمد میں نے فاطمہ عطا کیا میری نماز بھی پڑھیے میری بارگاہ میں قربانی بھی پیش کیجیے. سلام پڑھے محمد والے. نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فاطمہ عطا کیا ہے تو اب آپ نمازیں بھی پڑھیے قربانی بھی پیش کیجیے. ہم اگر اپنے دل میں ولایت فاطمہ کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں تو ہماری نماز ہماری عبادت اگر کم ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا. جب محمد کو فاطمہ دے کر اللہ کہہ رہے ہیں نمازوں میں اضافہ ہونا چاہیے تو اگر ہماری نماز کم ہے اگر ہماری عبادت کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی شہزادی ہمیں دیکھنا چاہتی ہیں ہم اس معیار پہ نہیں. 18 سال کی زندگی فقط 18 سال. اس زندگی میں شہزادی نے بیٹی کے کردار کو بھی نبھایا اس مختصر سی عمر میں زوجہ کے کردار کو بھی نبھایا اور اس مختصر سی عمر میں آپ نے ماں کے عظیم کردار کو نبھایا. شہزادی جب بیٹی تھی تو بیٹی کے کردار کو نبھا کر اس معیار پہ پہنچایا کہ محمد مصطفیٰ نے کہا فاطمہ انت ام ابیہا. اے فاطمہ آپ تو اپنے باپ کی ماں ہیں. توجہ فرمائیے. جب یہی فاطمہ رشد و ہدایت پا کے جوان ہونے لگی رسالت کے چمنستان میں جب علی سے آپ کا عقد ہوا تو علی کے گھر میں جب فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہے تو اس وقت جب کل کی مجلس کا وہ جملہ یاد کیجئے پیغمبر اسلام نے کہا کہ یا علی فاطمہ کو کیسا پایا تو شوہر کی حیثیت سے علی نے کہا کہ نعم العون علی طاعت اللہ. یا نبی اللہ میں نے اللہ کی عبادت اللہ کے دین کی خاطر شریعت میں اپنی ہمسر کو بہترین مددگار پایا. ماں کی حیثیت سے جب آپ آگے بڑھی تو کیا کہنے عصمت کے اس خاندان کے روشن چاند کو کہ امام حسن و امام حسین کے جنت جس کے قدموں کے نیچے ہے اسے فاطمہ ہے. میں ایک بات تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اور 2 دن کی مجلس اسی ایک واقعے تک منحصر ہے. میں آپ کی ذمہ داری پڑھاؤں گا مجلس کے بعد بھی سوچیے گا کہ ہم فاطمہ کی محبت رکھ کر جا رہے ہیں فاطمہ کی محبت رکھ کے اس دنیا میں آئے. عزیزان گرامی روایت کے جملے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو اتنا پریشان انسان ہوگا اتنی مشکل میں گرفتار ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے.
لیکن ہم جس فاطمہ کو مانتے ہیں، یہ شہزادی اس دنیا میں جب تک رہی ہمارے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ علماء سے آپ نے سنا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت کے واقعے کو پیش کیا جا رہا تھا تو شہزادی نے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میرے بیٹے حسین کو روئے گا کون؟ تو رسول اللہ نے جبریل کے حکم سے جبریل کے بتائے ہوئے اس تمام واقعے کے ذیل میں بی بی فاطمہ کو وہ تمام احوال سنائے کہ قوم اللہ پیدا کرے گا کہ جو آپ کے لال کی عزاداری میں اپنے آپ کو یہ قوم مصروف رکھے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے شہزادی نے ہمارے حق میں دعائیں۔ پوری دنیا میں آپ اپنے منظرنامے کو دیکھیے، آپ اپنی تاریخ دیکھیے، ہسٹری دیکھیے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آل محمد کے چاہنے والے، آل محمد کے شیعہ، پوری دنیا میں جہاں بھی محمد کے نام لینے والے ہیں، انہیں کس قدر ظلم و بربریت کا شکار بنایا گیا۔ صدیوں سے بغداد کی تاریخ دیکھیں، جب شیعت کا کاروان وہاں سے آگے بڑھا تو ہماری قوم کو دیواروں میں زندہ چنوایا گیا۔ ختم ہونا ہوتا تو وہی ختم ہو جاتا۔ حجاج بن یوسف لعنت اللہ علیہ جب تک اس کے دسترخوان پہ شیعوں کو کاٹ کے اس کے خون کو پیالے میں رکھ کر اس کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا تھا، تب تک وہ ناشتہ نہیں کرتا تھا، کھانا نہیں کھاتا۔ ہمیں ختم ہونا ہوتا تو ہم نہیں ختم ہو گئے ہوتے۔ تاریخ آگے بڑھی، آپ کہیں گے مولانا یہ بہت پرانی بات ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، تو ابھی یہ 20 سال 25 سال کی بات کہ جو ہمارے سامنے ہے، یہ عراق کا منظرنامہ ہمارے سامنے ہے۔ داعش نے سیریا میں حملہ کیا، سیریا سے حملہ کرنے کے بعد عراق میں یہ داخل ہوئے۔ عراق میں داخل ہونے کے بعد ابھی جو 4-5 سال پہلے تک میں جب نجف تحصیل کی خاطر گیا، 2017 کی بات کر رہا ہوں، ایک ایک دن میں اتنے جنازے مولا علی کے حرم میں آتے تھے کہ آنکھیں دیکھ دیکھ کر جنازے کو اشباہ ہوتی۔ ختم ہونا ہوتا تو ختم ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود ذرا انصاف سے بتانا، ہماری قوم بے عزت دنیا میں عزت کے ساتھ زندہ ہے۔ اس بے عزت دور میں کہ جہاں پہ عزتوں کا کوئی معیار نہیں، شراب نوشی کو عزتوں کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، گناہ کرنے پہ لوگ فخر محسوس کر رہے ہیں، دین کے پلیٹ فارم سے بینر مولا علی کے نام کا ہوگا، کام بنی امیہ کا لوگ کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ اس کے باوجود ہماری قوم آج عزتوں کے ساتھ زندہ ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کس کے سبب؟ اس عظیم المرتبہ بیوی نے اس وقت سے لے کر آج تک ہمیں اپنی دعاؤں میں فراموش نہیں کیا۔ آج بھی شہزادی ہمارے حق میں دعائیں کرتی ہیں، اور یہ دعا بیوی فاطمہ نے اس انداز میں کی ہے کہ اللہ نے ضمانت دی ہے۔ رسول اسلام بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا روز آئے گا، اپنی آخرت کو بنائیں اسی ادائے فاطمی کی مجلس۔ شہزادی کو برائی کرنے والے افراد نہیں چاہیے، اور اتنا ہمارے نوجوان بھائی یاد رکھیں کہ اگر ہماری جسم میں، ہماری روح میں، ہمارے وجود میں کثافت اور برائی ہوگی تو دنیا میں ہم کہیں پہنچ جائیں، آل محمد کی بارگاہ میں پہنچ کے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ توجہ فرمائیے، آل محمد علیہ السلام نے یہ ادائے فاطمی کی مجلسوں کا انعقاد اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جو ہم وائرس کی دنیا میں رہ رہے ہیں، آل محمد کی بارگاہ میں ذکر فاطمہ کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ رسول اسلام کے اس قول کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، محشر کا میدان آئے گا، سارے لوگ پریشان، مضطرب، بے چین، ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھیں گے تو اپنے آپ کو چھپا لے جائیں گے کہ دنیا میں یہ مجھے مقدس جانتا تھا، میری عزت کرتا تھا، لیکن یہاں تو آج میرا ہاتھ میرے خلاف بول رہا ہے، میری آنکھ میرے خلاف بول رہی ہے۔ اس محشر کے میدان میں جس کی محبت کام آئے گی، اس شہزادی کا نام فاطمہ ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ شہزادی کے شاعر نشان بلند ترین سلوات کہ قیامت کا روز جب آئے گا تو اس وقت ایسے لوگوں کو فاطمہ کی شفاعت نصیب ہوگی کہ جن کے دل میں میری لہجہ جگر، پارے جگر سیدہ فاطمہ
شہزادی اللہ کو آواز دے دی، یا اللہ اہل محشر کے درمیان فاطمہ اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ کی آواز گونجے گی، فاطمہ تم جسے چاہو داخل جنت کر لو۔ فاطمہ کی اس آواز کے بعد شہزادی جب اللہ کا شکریہ ادا کرے گی تو لوگ داخل جنت ہوں گے کہ جو خدمت سیدہ کیا کرتے تھے۔ آپ اور ہم اگر دنیا میں کسی کو فاطمہ کے نام پر ایک گلاس پانی بھی پلا لے جائیں تو قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو بھی حق کے شفاعت عطا کرے گا۔ سلام تو پڑھے محمد والے وہ عظیم المرتبہ بیوی، اس نے ہمیں اس عمر میں کہ جس عمر میں لڑکیاں نوجوان ہوتی ہیں، شہزادی کی عمر مبارک حیات طیبہ کو ملاحظہ 18 سال کی زندگی، کس کی بیٹی؟ مختار کائنات کی بیٹی، کس کی زوجہ؟ مولا کائنات کی زوجہ، کس کی ماں؟ حسنین علیہ السلام کی ماں۔ کیسے اس دنیا سے ایسے نہیں رولا کر دنیا سے بھیجا ہے، ستا کر دنیا سے بھیجا ہے۔ ہم اور آپ خاموش ہیں آج، کیوں خاموش ہیں؟ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں کر رہے۔ شہزادی ہماری ہدایت کے لیے رسول اسلام کی بارگاہ سے ایک گفتگو آئی ہمارے سامنے۔ رسول اسلام آئی بی بی فاطمہ کے گھر، کیا دیکھا کہ فاطمہ سونے کے لیے بستر تیار کر رہی ہے، آمادہ ہو رہی ہے، رات میں اللہ کی عبادت کر کے سونے جا رہے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا بیٹی فاطمہ جب بھی تم سونے جاؤ بستر پہ تو 4 کام کر کے سویا کر۔ فاطمہ نے سوال کیا، یا اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نمائندے، مجھے یہ بتائے وہ 4 کام کون سے ہیں کہ جو ہدایت بشریت کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی جب بھی سونے جاؤ، رسول اسلام بیان کر رہے تھے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا بیٹی فاطمہ کو نہیں معلوم تھا؟ کبھی کبھی سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جواب دوسروں تک پہنچے۔ رسول اسلام کی بیٹی نے کہا کہ بابا بتائیں وہ 4 کام کون سے ہیں؟ شہزادی کے سوال پر رسول اسلام نے کہا بیٹی جب بھی بستر پہ سونے جاؤ، ہم اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، جب بھی سونے جاؤ تو ایک حج ایک عمرہ کر کے سو۔ تمام نبی کو حضرت آدم سے لے کر اپنے پیغمبر تک سب کو اپنا شفیع شافع محشر بنا کے سو۔ دنیا میں جتنے مومن مومنات ہیں سب کو راضی کر کے سو، اور ایک رات میں سونے سے پہلے ایک قرآن ختم کر کے سو۔ نبی اللہ کے اس قول کو سننے کے بعد بھی فاطمہ نے کہا کہ یا نبی اللہ، اے میرے بابا، ایک رات میں اتنی عبادت ہم کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ رسول اسلام نے کہا کہ بیٹی بہت آسان ہے، اللہ نے ہدایت کے خزانے ہمیں عطا کیے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اگر سونے سے پہلے حج اور عمرہ کا ثواب تمہیں مل جائے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ایک قرآن ختم کر کے سو تو 3 مرتبہ سورہ توحید قل واللہ احد کی تلاوت کر کے سو، ایک قرآن کا اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ دنیا کے تمام مومن مومنات تم سے راضی رہیں تو ایک فقرہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے طور پہ کہو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومن مومنات کو تو بخش دے، ان کے گناہوں سے انہیں آزاد کر دے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمام نبی تمہارے شفیع بن جائیں تو ہم پر صلوات پڑھ کے سویا کرو۔ لوتی بیٹی نے رات میں سونے سے پہلے بھی اتنے ثواب میں عطا کر دیے، اور ہم اور آپ اس شہزادی کو اتنا فراموش کیے ہوئے ہیں۔ جہاں مجھے 3 دن کی مجلس کے بعد آپ کو لانا تھا، اس بیوی سے ہم اتنا غافل ہیں کہ ہمارے اور آپ کے یہاں اگر کسی عزیز و اقارب کی قبر توڑ دی جائے، اگر ہمارے آپ کے کسی رشتہ دار ہمارے آبا و اجداد کی قبر کو مسمار کر دیا جائے تو آپ بتائیں آپ انصاف کیا ہم گھر پہ بیٹھے؟ لیکن حسنین کی ماں کی قبر آج بھی ٹوٹی ہوئی ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر آج بھی منہدم ہے۔ کہاں منہدم ہے؟ جنت البقیع۔ اور ہماری پوری قوم ایسے غافل ہے جیسے ہمارے یہاں کچھ ہوا ہی ہے۔ آنے والا جو 8 شوال ہے، آئندہ سال جو تاریخ آنے والی ہے، یہ جنت البقیع کی جو مسمار کی تاریخ ہے اس کے 100 سال پورے ہونے والے ہیں۔ آپ اور ہم سب شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں
کیا کبھی ہم نے شہزادی کی قبر کے اس واقعے جن سے منحدر کیا گیا تھا کبھی اپنی آواز کو بلند کیا؟ جنت البقیع کو تاراج کر دیا گیا. ہم غافل. عزائے فاطمی کی مجلس میں ہم چاہیں تو اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. آپ سورت کے ادخانے میں مجلس کریں جہاں جس طریقے سے آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں, آپ شہزادی کے اس ظلم پر, شہزادی پہ جو ظلم ڈھایا گیا, اپنی آواز کو بلند کریں. میں آپ کے سامنے ایک آرگنائزیشن کا نام لے رہا ہوں. ہمارا ہندوستان میں رہے گی, مجلسیں ہو رہی ہیں, آپ صورت میں رہتے علماء کرام سے سوالات کر کے, علماء کرام سے مشورہ کر کے, انہی مجلسوں کے ذریعے آپ اپنے شہر کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, آپ وہاں جا کے میمورنڈم پیش کریں کہ جنت البقیع کے جو سعودی میں ہے وہاں ہمارے 4 امام کی قبر ہے کہ جسے مسمار کر دیا ہے. امریکہ میں شکاگو میں ایک ادارہ ہے البقیع آرگنائزیشن, 20 سال سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے, جس کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محبوب مہدی آفی صاحب کہ جو آیت اللہ سستانی کے وکیل ہیں اس وقت امریکہ میں. انہوں نے ایک ادارہ 20 سال پہلے قائم کیا جس کا نام البقیع آرگنائزیشن. اس ادارے کا کام یہ ہے کہ آج تک یہ ادارہ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے آواز بلند کر رہا ہے. سلوگن ہے ری بلڈ بقیع. بہت زیادہ انجمن میں لوگ نہیں ہیں, 15-20 لوگ ہیں, لیکن جب مل کے لوگ کام کر رہے ہیں الحمدللہ اس وقت اس ادارے, اس آرگنائزیشن کی آواز UN تک پہنچی. انہوں نے سسٹم کے تحت کام کیا, وہاں کے وکلا سے انہوں نے بات کی اور اپنی فائل کو مرتب کر کے جنت البقیع کے ریبلڈ کے لیے UN میں اپنی فائل کو پیش کیا. اور الحمدللہ UN میں جب یہاں کی فائل گئی اور یہ پیش کیا گیا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کے جہاں رہبر رہتے ہو ان کی قبر کو توڑا جائے. UN نے ہمارے فیور میں آواز دی. ہمارا www.albaqi.org گوگل پہ سرچ کریں. یہ جو کمی میڈیا ہے, UN کا ایک قانون ہے کہ اگر کسی مقدمے کے خلاف اگر 1000 جگہ اگر آواز بلند ہو جائے تو اس کے فیور میں UN فیصلہ کرتا ہے. اس سائٹ پہ آپ جائیں اور سائٹ پہ جانے کے بعد مثلا ہر ملک کا نام لکھا ہوا albaqi.org, اس پہ آپ جائیں, اسے اوپن کریں, انڈیا کے کا جو وہاں پہ نقشہ آئے گا وہاں آپ اوپن کریں اور دیکھیں کہ وہاں سورت کا نام لکھا ہے. سورت کا نام اگر نہیں ہے تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے جو لوگ وہاں کام کریں ان سے رابطہ کریں, انہیں میسج کریں کہ سورت میں بھی عزائے فاطمیہ کی مجلسیں ہوتی ہیں, یہاں کی تصویریں آپ وہاں ڈالیں تاکہ اب جو آنے والا سال 8 شوال ہے اس سے پہلے 1000 مقامات پر, 1000 جگہوں پر ہم جنت البقیع کے آواز, جنت البقیع کے لیے اپنی صدا بلند کریں تاکہ ہمارا شمار جب قیامت کے دن لیا جائے تو فاطمہ زہرا کے عزاداروں میں ہمارا نام. ہم ایسے سوئے ہوئے ہیں جیسے ہماری کچھ ہوا ہی نہیں. عزیزان گرامی, وہ شہزادی ہیں. کل میں نے مسائل میں ایک فقرہ پڑھا, اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. مجلس تمام ہو جائے, 3 جماعت ثانی کی مجلس ہے, اگر آپ کی حکومت یہاں آپ کو اجازت دے آپ اپنے سینٹر کے اندر ہی مجلس کے بعد ایک جلوس نکالیں, آپ جنت البقیع ری بلڈ البقیع کے بینر کو بنائیں اور مجمع ایک ساتھ اکٹھا ہو کے تصویریں آپ کھینچیں اور اس کو گورنمنٹ اپنے میمورنڈم کے طور پہ اپنے علاقے کے ایڈمنسٹریشن تک پہنچائیں کہ ہم جنت البقیع کی تعمیر کے لیے اپنی حکومت ہندوستان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ سعودی سے بات کریں کہ جہاں ہمارے 4 امام کی قبر ہے, فاطمہ زہرا کی قبر ہے, اسے مسمار کر دیا گیا. یاد رکھیں اگر آج ہم امام زمانہ کی دادی کے لیے آواز اٹھائیں گے تو کل قیامت کے دن, کل محشر کے میدان میں اگر ہمارے لیے کوئی کمی رہ جائے گی تو ہمارے وقت کا امام ہماری مدد کو آگے بڑھے. اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عزائے فاطمی کے ذریعے خدمت سیدہ کریں. عزیزان گرامی, پتہ ہے معلومیت کا کیا عالم تھا محمد کے گھرانے. وقت نہیں ہے میرے پاس, میں جلدی مسائل پڑھوں گا. عزیزو, انفس کا نام ہم نے اور آپ نے سنا, یہ وہ مرحوم اللہ اس کے عذاب میں اضافہ
تو ہمارے